اور مجھے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ میری خوشی تو بے انتہا تھی، کیونکہ جب میرا نام پروسیس میں تھا تو مجھے معلوم تھا کہ میرا نام پروسیس میں ہے، لیکن کئی بڑے بڑے ادیبوں کے نام پروسیس میں تھے۔ کیا اس صدارتی ایوارڈ کے لیے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں اس میں سفارش بھی چلتی ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ سفارش والی اور تعلق والی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ میرا نام کنفرم ہونے کے بعد بھی مجھے پتہ نہیں چلا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ایک ویڈیو کافی مزے کی ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے پاس وہ شخصیت موجود ہے ہزارہ میں، ایک ایسا شخص جس نے ہزارہ کا رہائشی ہے، اور بفا، اسپیشلی بفا کا نام یہاں میں منشن کرنا چاہوں گا کہ انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ صدارتی ایوارڈ کیا ہوتا ہے؟ کن لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے؟ ایکٹر کے بارے میں سنا تھا، سنگر کے بارے میں سنا تھا کہ انہیں جیسا کہ پچھلے سال ایک پاکستانی ایکٹر تھی، ان کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا، لیکن آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب سے، جن کا تعلق مانسہرہ بفا سے ہے۔ ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، تو ان سے ہی بات کرتے ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ ستارہ امتیاز ہوتا کیا ہے، صدارتی ایوارڈ ہوتا کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بہت خوشی ہوئی کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں بفا سے، آپ بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سر جی، صدارتی ایوارڈ کن لوگوں کو ملتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ اس سال پشتو ادب میں تمغہ امتیاز دیا گیا ہے۔ یہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے، صدر پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر سال مختلف زبانوں میں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، اس میں جو شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، یا افسانہ نگار ہوتا ہے، یا ناول ہوتا ہے، یہ ادب کے شعبے میں یہ ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ڈرامے کے شعبے میں اگر کوئی بہترین ڈرامہ نگار ہے یا وہ اداکار ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ موسیقی کے شعبے سے بہترین ایک گلوکار لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں، مثلا زراعت کا شعبہ ہے، جنگلات کا شعبہ ہے، میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے، تو اس میں جو شخصیت کوئی کارنامۂ نمایاں انجام دے، کوئی ایسا کام کر لے زندگی کے مختلف شعبوں میں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے، جو اس قوم کے لیے مفید ہو، اس کی ترقی میں اس کا وہ کام جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو، تو اس کو صدارتی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے اس سال پشتو ادب میں تمغہ امتیاز کے لیے میرا نام منظور ہوا ہے۔ 14 اگست کو اس کا اعلان ہوا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ سر، جیسا کہ کافی سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو صدارتی ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن کافی سارے لوگ ان پر شک شبہات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ سفارشی طور پر ان کو دیا گیا ہے۔ کیا اس صدارتی ایوارڈ کے لیے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں اس میں سفارش بھی چلتی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب کسی کو صدارتی ایوارڈ ملتا ہے تو جس طرح اس کے دوست احباب، اس کو جاننے والے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو خوشی کا اظہار کرنے والوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ تو اس طرح اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں یا کوئی اس سے خوش نہیں ہے تو اس کو بھی وہ حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے، ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے، صدر پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو صدر پاکستان کا عہدہ جس طرح غیر سیاسی ہے، یا حکومت پاکستان جس طرح غیر سیاسی ہے، تو اس طرح یہ ایوارڈ بھی غیر سیاسی ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا کسی اور کی، تو اس میں کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا وزیر یا سینیٹر سفارش بھی کر لے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک پروسیس سے یہ کام گزرتا ہے۔ جس شاعر کا نام پہلے تجویز کیا جاتا ہے، اس کا سارا کام جمع کیا جاتا ہے، اس کے کوائف جمع ہوتے ہیں، اس کے خدمات جمع ہوتے ہیں، اس پر ایک ایکسپرٹ کمیٹی بیٹھتی ہے۔ ایکسپرٹ کمیٹی سے مراد ہے کہ وہ پاکستان بھر کے بڑے بڑے شاعر، ادیب، لغت نویس، ناول نگار، ڈرامہ نگار، ہمارے قومی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اس کام کو دیکھتے ہیں، کام کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، وہاں سے اس کی منظوری ہوتی ہے۔ وہ اس کے بعد اس سے ایک آگے بڑی کمیٹی میں، ایک بالا کمیٹی میں جاتے ہیں،
وہ اس سارے کام کا جائزہ لیتے ہیں، وہ اس کی منظوری دیتے ہیں، تو آخر میں تو جا کر یہ کہ ایسی کمیٹی میں اس کی منظوری ہوتی ہے کہ جس میں وزیر ہوتے ہیں، جس میں وزیر اعظم اس کا نمائندہ ہوتا ہے، جس میں ایوان صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی یہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی ہوتی ہے۔ بہت بڑے پروسیس سے یہ گزرتا ہے تب جا کے کسی بندے کو ملتی ہے۔ ہاں، یہ کافی مرحلوں سے یہ نام گزرتا ہے اور کئی جگہوں پر اس پر غور و خوض ہوتا ہے، اور ایک بندے کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک طرح کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مثلا پشتو ادب میں 4-5 نام ہیں، تو ان سب 4-5 کے کاموں کو دیکھا جائے گا، ان کی ادبی خدمات کو دیکھا جائے گا، اور کام کے کتابوں کے معیار کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کی کتاب جو ہے اس نے پشتو زبان کو، پشتو ثقافت کو یا پشتو ادب کو کوئی نئی جہت دی ہے، نیا زاویہ دیا ہے، ایک سٹیپ اس کو آگے بڑھانے میں اس نے کردار ادا کیا ہے۔ اس کا یہ کام آج اور آنے والے کل میں پشتون قوم کے لیے، پشتو زبان کے لیے، پشتو ادب کے لیے، پشتو ثقافت کے لیے، ان کی روایات اور تشخص کے لیے یہ کتنا مفید ثابت ہوگا۔ تو اس طرح معیار کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سفارش والی اور تعلق والی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ سر سب سے پہلے جب آپ کو یہ خبر ملی، خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ کسی دوست نے کہا، کئی نیوز چینل پہ دیکھا، اخبار میں آپ کا نام آیا؟ اپنی خوشی کی کیفیت بیان کرے، کیسے آپ فیل کر رہے تھے؟ ہمارے گاؤں بفا میں ہماری جو ادبی تنظیم ہے ادارہ علم و ادب بفا، جسے میں نے ہی 1976 میں قائم کیا تھا اور ماشاءاللہ آج بھی قائم ہے، فعال ہے۔ میں اسی ادارہ علم و ادب کے دفتر میں تھا، اور یہ عصر کا وقت تھا کہ مجھے اسلام آباد سے ایک دوست نے وہ سرکاری نوٹیفیکیشن مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیا کہ آج 14 اگست کو اس نے کہا کہ یہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان میں ساری زبانوں میں جس ادیب کو، شاعر کو، ڈرامہ نگار کو، اداکار کو، گلوکار کو صدارتی ایوارڈ ملے ہیں، وہ سرکاری نوٹیفیکیشن ہے۔ تو مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا، میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت شکرانہ کے نفل کی ادا کیے کہ میں نے 50 سال ادب میں جو گزارے، جو میں نے کام کیا، اس کو ریاست کی سطح پر، اعلیٰ سطح پر تسلیم کیا گیا اور مجھے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ میری خوشی تو بے انتہا تھی، کیونکہ جب میرا نام پراسز میں تھا تو مجھے معلوم تھا کہ میرا نام پراسز میں ہے، لیکن کئی بڑے بڑے ادیبوں کے نام پراسز میں تھے، تو مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ شاید میں ہو جاؤں گا، کیونکہ بڑے بڑے محققین، بڑے شاعر، بڑے ادیب، ناول نگار، افسانہ نگار بھی اس پراسس میں تھے۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ نام پراسس میں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ایکسپرٹ کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا، اس سے آگے جا کے بھی دوسری کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا، اعلیٰ سطح کی کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا۔ میرا نام کنفرم ہونے کے بعد بھی مجھے پتہ نہیں چلا، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ انتہائی خفیہ اور رازداری کی میٹنگز ہوتی ہیں، اعلیٰ لیول کی ہوتی ہیں۔ جب سرکاری نوٹیفیکیشن شائع ہوئے اسلام آباد میں، اور ریڈیو کے لیے، اخبارات کے لیے، سب کے لیے انہوں نے اوپن کر دیا، تو مجھے واٹس ایپ میں ملا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پہ خوش تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں بفا سے میں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا، اور آج مجھے صدر پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز ملا، تو یقیناً یہ میری زندگی کی ساری محنت کا حاصل تھا اور میری خوشی کی انتہا تھی۔ پروگرام ذرا طویل ہو گیا ہے سر، جیسا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں 25 کتابیں، جس میں 15 کتابیں پشتو ادب کے ہیں اور 10 کتابیں جو ہے اردو میں ہیں۔ کون سی کتاب نوجوانوں کو آپ یہاں سے پیغام دیں گے کہ اس کتاب کا زیادہ تر اسٹڈی کرے، اس کو پڑھے؟ کون سی کتاب ہے وہ؟ اچھا، یہ تصانیف جتنی بھی ہوتی ہے نا، اس کی مثال اولاد جیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی والد سے پوچھیں کہ آپ کا کون سا بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہے، تو اس کے اگر دل میں ایک ہے بھی تو وہ بتا نہیں سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو تصانیف اور تالیفات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کتاب پر تو انگلی نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال میں نے ایک کتاب جو طلباء کے لیے لکھی تھی، جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پشتو کا استاد تھا، اور میں عرب طلباء کو BS پشتو پڑھاتا تھا، تو ان کے لیے ایک میں نے تدریسی کتاب لکھی، وہ لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس کا نام ہے بنیادی پختو عربی انگریزی لغت۔ یہ بنیادی پشتو عربی انگریزی کی لغت ہے،
اس میں چونکہ BS کے طلباء کے استفادے کے لیے تھی، بہت ضخیم نہیں ہے، صرف 2500 الفاظ ہیں، لیکن اس میں پشتو الفاظ کی متبادل الفاظ عربی کے بھی دیے ہوئے ہیں، انگریزی کے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو آج کل چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو پشتو بولتے ہیں، جو پشتون ہیں، تو پشتو کے قدیم الفاظ کے بہت سارے الفاظ کی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو اگر وہ ڈکشنری پڑھیں تو اس کے تحت انگریزی بھی لکھی ہوئی ہے، تو انگریزی کی وجہ سے ان کو سمجھ آ جائے گی، عربی کی وجہ سے آ جائے گی، کیونکہ عربی کے بہت سارے الفاظ اب ہمارے پشتو میں شامل ہیں۔ تو اس ڈکشنری کے ساتھ میں نے محنت بھی بہت کی تھی، اور اس میں چونکہ 3 زبانیں ہیں تو تینوں زبانوں کے بولنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سر بس آخری سوال، کچھ اشعار YH ٹاکس کے ذریعے ناظرین کو اگر سنانا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ زیادہ یوں تو میری شاعری میں 6 کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن ہر وقت تحقیق میں اور ترجمے میں اس طرح میں مصروف رہتا ہے۔ بہرحال میں اپنا ایک ہی ہائیکو سناؤں گا۔ یہ 1992 میں میری ہائیکو چھپی تھی، اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ میرے افغانستان کے ایک دوست محمد نبی تدبیر کو یہ یاد تھی، اور یہ جاپانی صنف ہے، ہائیکو جاپان کی صنف ہے۔ تو محمد نبی تدبیر جب جاپان گیا تو وہاں پر اس نے ایک جاپانی شاعرہ سے ملاقات کی، اور اس عورت کو کہا کہ تم ہائیکو کی شاعرہ ہو، ہمارے پشتو میں بھی ہائیکو لکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا سناؤ، تو محمد نبی تدبیر نے اس کو میری وہ پشتو ہائیکو سنائی، تو وہ جاپانی شاعرہ بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس میں فطری مناظر پر بات کی گئی ہے، اور ہائیکو کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ اس میں فطری مناظر بیان کی جائے۔ تو وہ پشتو کا ایک میں ہائیکو سناؤں گا۔ یہ 3 لائنوں کی مختصر نظم ہے۔ چاراتوی چې د سپرلی ورځو کې، چاراتوی چې د سپرلی ورځو کې، هغه تر لرې ګرځي ساګو پسې، ځکه پټي کې مې شړشم وکرل. چاراتوی چې د سپرلی ورځو کې، هغه تر لرې ګرځي ساګو پسې، ځکه پټي کې مې شړشم وکرل. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا کہ صدارتی ایوارڈ کیسے ملتے ہیں، اور یہ سفارشی طور پہ ملتے ہیں یا کن لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جناب ڈاکٹر اسماعیل گور صاحب ہمارے پاس موجود تھے، انہوں نے جو باتیں کی وہ آپ لوگوں نے سنی، کیونکہ آسان کام نہیں ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اس زرخیز مٹی سے ہوں۔ بفا، اگر منصیرہ کا نام لوں، اور جو ڈاکٹر اسماعیل گور ہے، انہوں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ فخر بفا، آج انہوں نے جو باتیں کی، اور انشاءاللہ تمغہ امتیاز دینے کے لیے ان کا نام لسٹ میں آیا ہوا ہے، اور انہیں بہت جلد صدارتی ایوارڈ سے نواز دیا جائے گا۔ کیمرہ مین منیر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔